3 روز ہوئے جس کے لب نہ تر، تیغ و تبر کو سونپ دیا جس نے گھر کا گھر، جو مر گیا ضمیر کی عزت کے نام پر، ذلت کے آستاں پہ جھکایا نہ مگر نہ سر، لی جس نے سانس رشتہ شاہی کو توڑ کر، جس نے کلائی موت کی رکھ دی مروڑ کر۔ نعرہ صلوات۔ جزاک اللہ۔ دو آخر کام دو بند ہیں انشاءاللہ۔ ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا، ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا، ہو جائے محو یاد شہیدان کربلا، باقی رہے نہ نام زمین پر حسین کا، لیکن کسی کا زور عزیزوں نہ چل سکا، لیکن کسی کا زور عزیزوں نہ چل سکا، عباس کے نامور کے لہو سے دھلا ہوا، اب بھی حسینیت کا ہے پرچم کھلا ہوا، عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا، اب بھی حسینیت کا ہے پرچم کھلا ہوا۔ آخری بند۔ یہ صبح انقلاب کی جو آج کل ہے ذو، یہ صبح انقلاب کی جو آج کل ہے ذو، یہ جو مچل رہا ہے صبا پھٹ رہی ہے پو، یہ جو چراغ ظلم ہے تھرا رہی ہے لو، در پردہ یہ حسین کا انفاس کا ہے یہ لو، حق کے چھڑے ہوئے یہ ساز ہے دوستو، یہ بھی کسی جری کی آواز ہے دوستو۔ نعرہ صلوات۔ تشریف رکھیں۔ بس ٹھیک ہے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، محمد وآل محمد، صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، عجل فرجهم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا، وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا، والمصطفى بالرسالة نجيا،
العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل الثرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد. بزرگان محترم اور عزاداران سالار شہیداں، آیہ وافی ہدایہ آیہ ولایت کو عنوان تقاریر قرار دے کر اس سے روزہ مجالس کی آخری نشست اور مجلس میں آپ کی خدمات عالیہ میں اپنے معروضات لے کر حاضر ہوں. ظاہر ہے کہ موضوع بہت وسیع ہے اور جو ممکن ہو سکا سطحی طور پر جو باتیں قابل ہضم ہوتی ہیں ہر ماحول اور ہر زمانے میں نے قرآنی دلائل اپنی باتوں کے اس بات میں پیش کیا آپ حضرات کی خدمت میں. کچھ ارشاد ہوا کہ انما ولیکم اللہ، بس تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان کے جو اقامہ صلاح کریں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں. پہلا ولی ڈسپیوٹڈ نہیں ہے، دوسرا ولی رسول ہے، وہ بھی اختلافی نہیں ہے. تیسرے ولی اور پھر جو سلسلہ اولیاء کا ہے اس میں اللہ نے صفات کے ذریعے بیان کیا، اور عامہ اور خاصہ کی تفاسیر میں یہ بات موجود ہے اور ثابت ہے کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ یعنی وہ اولیاء جو رسول کے بعد ائمہ اطہار ہیں ان میں کے سب سے پہلے مولائے کائنات ہیں، اور صفات کے ساتھ ساتھ ایک واقعے کو جوڑ دیا گیا ہے تاکہ معین ہو جائے کہ حقیقت میں وہ کون شخصیت ہے کہ جو صفات کے آئینے میں جھلک رہی. حالت رکوع میں زکوٰۃ فقط مولائے کائنات نے دی، مشہور واقعہ ہے، سب کو معلوم ہے. مگر قرآن میں جو معیار ولایت ہے اس کے لحاظ سے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ عہد جو ہے، یہ ولایت فقط اللہ وہ فقط اہل بیت کی نہیں ہے، یعنی فقط مولائے کائنات یا ائمہ اطہار کی ولایت نہیں ہے. جیسا کہ پچھلی تقاریر سے یہ ثابت ہو چکا کہ حقیقت میں یہ ولایت جسے کہتے ہیں اس کائنات میں حق حکمرانی، یعنی ولی اور حاکم کائنات وہ ہوتا ہے کہ اس موجودات کائنات میں اشیاء کائنات، مخلوقات کائنات جتنی کریشنز ہیں ان سب پہ اسے حق تصرف ہو، حق استعمال ہو،
اور وہ ان کو کائنات کی تمام وجودوں کو وہ استعمال کرے، زیر و زبر کرے، بغیر اس کے کہ نظام کائنات میں کوئی فرق آئے۔ یعنی بہت اہم بات یہ ہے کہ کائنات کی چیزوں کو وہ استعمال کرے، جیسے چاہے ان کو حرکت دے، ان کی پروگرامنگ اور ان کے اسکیڈیول اور ان کا جو لائحہ عمل ہے، جو ان کا معین ہے، جو روٹین ہے ان کا، اس کے خلاف بھی اگر ان کو حرکت دے دے تو نظام کائنات میں فرق نہ پڑے، اس لیے کہ وہ شے اپنے ولی اور اپنے سرپرست اور اپنے حاکم اور اپنے منعم کو پہچانتی ہے، اور ہر شے جو ہے وہ شکرانہ بندگی ادا کر رہی ہے، وہ اطاعت کرتی ہے اپنے حاکم اور اپنے سرپرست اور اپنے محسن کی اطاعت کرتی ہے۔ اب بات کل اور پرسوں بھی ایک جملے میں چھڑ کے رہ گئی تھی، اور آج وہ کل بھی، تو آج میں اس فرمائش کو جناب ہمارے عزیز بھائی ہیں اور اس عہد کے بارے میں قرآن مجید میں کئی جگہ پہ پہلا ذکر جو ہے وہ تو یہ ہے جو تمام اولاد آدم کے سلسلے میں ہے کہ خداوند عالم نے تمام مخلوقات کو جمع کر کے عالم ارواح، دیکھیے 3 عوالم ہیں، ایک عالم ارواح ہے، پھر ایک عالم ذر ہے، اور پھر ایک عالم اجساد اور اجسام ہے۔ وہ عہد جو لیا گیا اس کے سلسلے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ وَإِذْ، ظاہر ہے کہ قرآن کا مخاطب جو ہے وہ سب سے پہلے پیغمبر ہیں، پیغمبر اکرم جو ہے وہ قرآن کے مخاطب ہیں، اور پیغمبر اس قرآن کو بے عہنے سنا رہے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے، وہ چاہے ان سے کہا ہو چاہے لوگوں سے کہا ہو۔ ارشاد ہوا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ من بني آدم من ظهورهم ذرية وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا عن هذا غافلين۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ وَإِذْ، وہ وقت یاد کریے اے رسول۔ اب یہاں پر بھی ایک بات گرامر کی ہے عربی کی، وَإِذْ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی زمانے ماضی، گزشتہ زمانے کی جب کسی بات کو یاد دلایا جاتا ہے تو کہتا ہے وَإِذْ، مثلا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اے محمد وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی خالق بشرا من طین، اور آپ کے وہ وقت یاد کیجئے اے رسول جب آپ کے رب نے کہا ملائکہ سے کہ ہم بشر ایک مٹی سے بنانے والے ہیں۔ یہاں پر کہا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، وہ وقت یاد کیجئے اے محمد، اے رسول۔ یعنی ماضی کے واقعے کو جب یاد دلایا جاتا ہے لفظ از آتا ہے، یعنی حرف از یہاں عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور جب مستقبل کے لیے کوئی بات ہوتی ہے کہ جب ایسا ہوگا تو ہوتا ہے وَإِذَا، إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، جب اللہ کی نصر اور اللہ کی اور فتح، ظفر، وکٹری جب آئے گی، یعنی اذا ہوتا ہے جہاں وہاں مستقبل ہوتا ہے، جہاں از ہوتا ہے وہاں ظرف ماضی ہوتا ہے، یعنی پاسٹ کا برتن ہوتا ہے کہ جس میں وہ واقعہ ہوا، ظرف زمان ماضی کا وہ از، یعنی اے حبیب وہ وقت یاد کیجئے۔ یہاں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ خداوند عالم اپنے رسول سے ماضی کے پرانے واقعات یاد دلا رہا ہے، نبیوں کے زمانے کے واقعات کہ آپ وہ وقت یاد کیجئے۔ یہ عالم ذر کی بات ہے جو ابھی عرض کروں گا کہ عالم ذر ہے کیا، یعنی مخلوقات سے پہلے یہ ظاہری مخلوقات زمین و آسمان وغیرہ وغیرہ، اس کائنات کی خلقت سے پہلے ابتدا، وَإِذْ، وہ وقت یاد کیجئے۔
اب وہ لوگ جو کہتے ہیں رسول اللہ کے سلسلے میں، جو لوگ کہتے ہیں کہ بس وہ پیدا ہوئے اور ہمارے سامنے آئے اور وفات ہوئی اور چلے گئے، نہ اس سے پہلے کوئی ان کا گزر ہے، نہ ان کے بعد ان کا کوئی گزر ہے، نہ اس سے پہلے ان کا کوئی جاب ہے، نہ اس کے بعد ان کا کوئی جاب ہے. مگر قرآن مجید میں اگر آپ غور کریں، بہت سی آیات ہیں، میرا موضوع نہیں ہے ورنہ میں عرض کرتا کہ لفظ شہادت جو ہے، یعنی شہید ہونا، گواہ و نگراں ہونا، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی ولادت سے پہلے بھی ان کا کوئی وجود، یعنی کوئی وہ نہیں ہے، گزر نہیں ہے، اور وفات کے بعد بھی ان سے کوئی مطلب نہیں ہے. وہ آئے، پیغام پہنچا کے معاذ اللہ پوسٹ مین کی طرح سے چلے گئے. بس یہی 63 سال کی زندگی میں 40 سال کی عمر کے بعد 23 سال ان تبلیغ کی ذمہ داری ادا کی. جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے، نہ اس سے پہلے کچھ ہے نہ اس کے بعد کچھ ہے. مگر قرآن کے اندر پیغمبر کی فقط زندگی ہی نہیں بلکہ پیغمبر کا جاب بھی ملتا ہے. قبل ولادت بھی ان کا کوئی جاب تھا، بعد وفات بھی ان کا کوئی جاب ہے. مگر یہ میرا موضوع نہیں ہے جو میں عرض کروں. میں جو عرض کرنا چاہ رہا وہ یہ کہ وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے حبیب وہ وقت یاد کیجئے. اب آپ یہ بتائیے کہ ماضی کے واقعات ریمائنڈ کسے کرائے جاتے ہیں؟ مثال کے طور پر یہاں پر اگر کوئی بزرگ جن کی عمر اس وقت 60-70 سال ہو، میں مولانا ابوالقاسم صاحب محترم، اگر یہ مجھ سے کہیں کہ میسم میاں آپ وہ وقت یاد کیجئے جب ہندوستان پاکستان کا پارٹیشن ہو رہا تھا، جب ہندوستان پاکستان آزاد ہوا، اس کا پارٹیشن ہوا مثلاً، تو 1947 کی بات ہے. فوراً کوئی دوسرا بزرگ کہے گا کہ میاں ان کا بزرگ کہ اس وقت تو آپ ہی مشکل سے 3 سال کے تھے، 4 سال کے تھے آپ، مگر 4 سال کے تھے. آپ کو ہو سکتا ہے خود ہی یاد نہ ہوگا بھی اگر آپ کو یاد، مانا کہ ان سے ہی بڑا کوئی 80 سال کا اس کو یاد ہے، وہ نوجوان تھا. اب وہ بزرگ اگر ہم سے کہے کہ وہ وقت یاد کیجئے کہ جب ہندوستان پاکستان کا پارٹیشن ہوا، ہندوستان برٹین سے آزاد ہوا، تو فوراً دوسرے لوگ اعتراض کریں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں ان سے کہ وہ وقت یاد کرو، اور یہ موجود ہی نہیں تھے تو یاد کیا کرو. آپ کو بتانا ہے تو ان کو انیشلی انفارمیشن دیجئے، آپ ان کو خبر دیجئے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ جب تقسیم ہند و پاک ہوئی تھی ایسا ایسے حالات تھے، ایسے ایسے ایکویشن سے ایسا ایسا ماحول تھا. تو مجھے اگر یہ کہیں گے پارٹیشن کے وقت کی بات تو لوگ ان کی عقل کے اوپر شک کرنے لگیں گے کہ آپ کو اتنا بھی نہیں اندازہ ہے کہ یہ صاحبزادے کب کے ہیں اور پارٹیشن ان کی ولادت سے پہلے ہو گیا تھا. بھائی توجہ. اب ہو سکتا ہے کسی بزرگ سے کوئی ان سے زیادہ بزرگ کوئی شخص کہے کہ وہ وقت یاد کیجئے کہ جب غدر آیا تھا 1857، تو ظاہر ہے کہ وہ 80-90-100 سال کا بزرگ بھی نہیں جانتا کہ غدر، وہ بتایا جا سکتا ہے بطور تاریخ و ہسٹری کے اسے. تو یہ یاد رہے کہ ہم عام لوگوں میں جو عقل مند لوگ ہیں وہ کبھی اس طرح کا محمل اور احمقانہ خطاب نہیں کرتے. ہم عمر کے پیمانے میں اس کے سن و سال و اس کی حیثیت کو دیکھ کر اس سے کہتے ہیں یاد کریے. جب کہیں گے جب وہ شاہد واقعہ ہو، اور اگر شاہد واقعہ نہیں ہے تو یاد کریے نہیں کہتے ہیں بلکہ اس کو بتاتے ہیں کہ ایسا ایسا ہوا تھا. اب اللہ جو ہے وہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے وہ وقت یاد کیجئے کہ جب ہم نے اعلان خلافت کیا، وہ وقت یاد کیجئے کہ جب ہم نے اعلان کیا کہ ہم مٹی سے بشر بنانے والے ہیں، بلکہ اس سے پہلے کی بات کہہ رہا ہے کہ وہ وقت یاد کیجئے اے حبیب کہ جب ہم نے ظہور آدم سے ان کی ذریت لی ہے، یعنی آدم کی پیٹ سے بنی آدم کی ذریت کو ان کی پیٹ سے لیا ہے، ان کے ذرے لیے ہیں، ان کی جو ذریت ہے بنی آدم کی، ان کی ظہور سے، ان کی پیٹھوں سے اس کو لیا. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان تمام ذریت کو ان کے نفسوں پر گواہ قرار دیا. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. وہ وقت یاد کیجئے اے رسول کہ جب ہم نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی ذریت کو لیا اس کو باقاعدہ اخذ کیا. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو ان کے نفسوں پہ گواہ قرار دیا. توجہ کا طالب ہوں. الستو بربکم، اور ہم نے ان سے یہ پوچھا، یہ ہم نے عہد لیا کہ ہم تمہارے رب نہیں ہیں کیا؟ قالوا بلا، سب نے کہا وائی ناٹ، کیوں نہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ان تقولوا کننا عن ھذا غافلین، اللہ کہہ رہا ہے یہ ہم نے اس لیے عہد لیا، اس وقت نفسوں پر شاہد بنا کر عہد اس لیے لیا کہ تم یہ نہ کہو بعد میں قیامت میں
دنیا میں اور قیامت میں جب حساب ہو کہ ہم تو اس عہد و پیمان ان حقائق سے اپنی ذمہ داریوں سے ہم تو غافل تھے, ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا, علم ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کچھ ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رسول کو وہ وقت یاد دلا رہا ہے کہ جو اس کائنات سے بھی اور پہلے کا ہے. اور یہ آیت جو ہے وہ عالم ذر کی کہلاتی ہے. توجہ, میں نے عرض کیا کہ پہلا عالم ہے عالم ارواح, جب خالی روحوں کو اللہ نے پیدا کیا, ابھی کوئی میٹر مادہ نہیں ہے, عالم ارواح ہے. اس کے بعد خداوند عالم نے تمام اولاد آدم جو بھی صبح قیامت تک ہونے والے ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے ذروں اور پارٹیکلز کی شکل میں پیدا کیا. ذر کہتے ہیں پارٹیکل کو, ذرہ ذر کہتے ہیں پارٹیکل کو, ایز اے ہول پارٹیکل, ایک پارٹیکل کو کہتے ہیں ذرہ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, ہے نا قرآن میں, جو ذرہ بھر, یہ ذرہ یہی پارٹیکل ہے, جو ذرہ بھر بھی خیر کرے گا دیکھے گا, جو ذرہ بھر بھی شر کرے گا اس کا نتیجہ وہ بھگتے گا, دیکھے گا قیامت میں. تو ذر کہتے ہیں, اور ذرہ اس کے واحد کو کہتے ہیں, سنگولر کو کہتے ہیں, ایک جب ہو تو ذرہ, اور اس کا جو مجموعی حیثیت سے نام ہے ذر. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب اللہ نے اس عالم میں, عالم ارواح کے بعد تمام اولاد آدم, تمام بنی آدم کی ذریتوں کو, اسی سے ذر سے ذریت بنی ہے, یاد رہے آپ کو. یعنی ذریت جو ہے اولاد کو کہتے ہیں, وہ حقیقت پہ کیونکہ پارٹ ہوتا ہے اپنے بزرگوں کا, اپنے ماں باپ کا, لہذا اس کو ذریت اسی سے کہتے ہیں. یہ ذر سے نکلا ہے, زال سے, زال رے, ذریت. عالم ارواح کے بعد عالم ذر میں خداوند عالم نے تمام اولاد بنی آدم کو ذروں کی شکل میں پیدا کیا, اور روح پہلے سے ہے, روح کو ذروں میں ڈالا. مکمل وجود ہے مگر چھوٹا ہے, منیمائز کر دیا گیا ہے. مکمل وجود ہے. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, ان کے نفسوں کو ان کے اوپر شاہد اور گواہ قرار دیا. یعنی نفسوں کا ذکر ہے, اس کے مطلب صاحب ارادہ اور صاحب اختیار ذرے کی شکل میں بنایا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ نفس کا ذکر اللہ کر رہا ہے. یاد رہے آپ کو کہ نفس جو ہے وہ مرکز ارادہ ہے. جب نفس چھین لیا جاتا ہے تو انسان صاحب ارادہ نہیں رہ جاتا. اسی لیے آ گئی انفارمیشن کی بات, عالم خواب میں اللہ نے اسی لیے یہ نہیں کہا ہے قرآن میں کہ ہم نیند کے وقت جو ہے وہ روحیں نکال لیتے ہیں, روح نکل جائے گی تو مردہ ہو جائے گا. اللہ یہ کہ قدرت خدا ہو, کسی کو پھر سے زندہ کرنا ہو تو روح اس میں آ جائے واپس, ورنہ عام طور پر عادی طور پر جو پروگرامنگ ہے کائنات کی, روح اگر نکل گئی تو دوبارہ اب نہیں زندہ ہونا ایسے. اب اس کو دفن ہی کیا جائے گا, ختم ہو جائے گا, وائنش ہو جائے گا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہٰذا عالم خواب میں روح نہیں نکلتی, عالم خواب میں نفس نکلتا ہے. اور قرآن مجید میں جو آیتیں ہیں ہم نے کل پڑھی تھی, اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها, اللہ جو ہے وہ نیند میں, موت کے وقت جو ہے وہ نفسوں کو نکال لیتا ہے, اور جو نہیں مرنے والا ہوتا نیند میں اس کے نفس کو نکال لیتا ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہے اللہ یتوفی الارواح فی موتها, روحوں کو نہیں نکالتا, نفس نکلتا ہے. اب موت آنی ہوتی ہے تو روح بھی چلی جاتی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مگر اگر زندہ رہنا ہے ایسے تو عالم خواب میں روح نہیں نکلتی, فقط نفس نکلتا ہے. جب موت آنی ہوتی ہے تو نفس نکلتا ہے, اس کے بعد روح بھی نکل جاتی ہے. یہی سبب ہے کہ انسان زندہ ہے, سو رہا ہے, مگر کیونکہ نفس نکال لیا گیا ہے, نفس جو ہے مرکز ارادہ ہے, اسی لیے وہ صاحب ارادہ نہیں رہ جاتا. اسی لیے سوتے ہوئے آدمی اگر کچھ کہہ بھی جائے تو معاف ہے, اس لیے کہ نفس نہیں ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب اللہ فرما رہا ہے کہ عالم ارواح کے بعد عالم ذر, یہی عالم ذر کہلاتا ہے کہ تمام مخلوقات کو اس نے جمع کر کے ذروں کی شکل میں, مکمل وجود ہے مگر ذروں کی شکل میں. ہم سب ذروں کی شکل میں پہلے پیدا کیے گئے, اور اس ذرے کے وجود میں نفس دیا, اختیار دیا, عقل دی, ارادہ دیا. ظاہر ہے کہ عہد و پیمان ہونا ہے, اور عہد و پیمان اگر بغیر اختیار اور ارادہ اور عقل دیے ہوئے لے لیا جائے تو وہ عہد ہی کیسا ہے, وہ عہد کر ہی نہیں پائے گا.
تو عہد لینا ہے تو مکمل یہی عقل و اختیار و ارادہ دے کر خداوند عالم نے ان کے نفسوں پر ان کو شہید قرار دے کر، گواہ قرار دے کر یہ کہا کہ الستو بربکم، کیا ہم تمہارے پالنے والے رب نہیں ہیں؟ ان سب نے کہا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں، اے اللہ تم ہمارے رب ہو۔ اس کے بعد آگے بات بڑھ رہی ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس لیے عہد لیا ہے کہ تم بعد میں یہ نہ کہنا کہ ہم جو ہے اس عہد سے غافل تھے۔ اب سنیں، اس آیت کی تفسیر میں ایک عہد نہیں لیا گیا ہے، یہ فقط ذکر قرآن میں الستو بربکم کا ہے، مگر روایات جو ہے وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ ایک عہد نہیں لیا گیا، بلکہ پہلا عہد جو ہے عہد ربوبیت کا اللہ نے اپنے لیے لیا، دوسرا عہد جو ہے وہ رسول اللہ کی رسالت کا، خاتم الانبیاء کی رسالت کا عہد لیا، اور تیسرا عہد جو ہے وہ مولا کائنات کی ولایت کا عہد لیا۔ یہ تین عہد جو ہیں وہ عالم زر میں لیے گئے ہیں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی یہی سبب ہے کہ اس دنیا میں ظاہر ہے کہ وہاں بھی ہر ایک نے اقرار نہیں کیا ہے، وہاں بھی یہ نہ کہیے گا کہ ہر ایک نے کہہ دیا، ایسا نہیں ہے، وہاں بھی جن کو اقرار کرنا تھا انہوں نے کیا، اور جن کو نہیں کرنا تھا اقرار انہوں نے نہیں کیا۔ اب اس کے بعد خداوند عالم نے جب اس گلشن کائنات کو سجایا اور انسان کو، وہی حضرت آدم اور حضرت آدم کے بعد ان کی اولاد اس شکل میں آنا شروع ہوئی، تو اب وہ اپنی عقل جو نبی باطن ہے، نبیوں کا سلسلہ، رسولوں کا سلسلہ، کتابوں کا سلسلہ، یہ سلسلے کاہے کے لیے ہیں؟ انبیاء و مرسلین حقیقت میں کوئی نئی بات بتانے نہیں آتے تھے، بلکہ یوم الست جو عہد ہوئے تھے تین، ان کو یاد دلانے آتے تھے۔ عہد کہ تم عہد اگر تمہیں یاد ہو تو تجدید عہد کرو، اس کا رینیول کر لو۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو روح ہے انسان کی وہ مرکز کمالات ہے، اس آئینہ روح میں ریفلیکشن ہے، تمام صفات کا ریفلیکشن ہے، مگر پیکر مادی سے جب جسم سے عالم ظلمانی اور پیکر مادی اس میٹر سے جب اللہ نے روح کو ملایا تو آئینہ روح پر غبار عناصر آیا۔ اللہ نے جب اس روح کو مادے سے ملایا تو آئینہ روح پر عناصر کا غبار آیا، یعنی ہمارے مادے اور میٹر کا غبار و گرد آئی، آئینہ روح کے انعکاس اور ریفلیکشن کی صلاحیت میں کمی آئی، لہٰذا جب یہاں بھیجا تو اب یہ اس کا اتمام حجت ہے، اس کا لطف ہے، لطفاً اس پر واجب ہے کہ روح کے آئینے کے غبار کو دور کرنے کے لیے وہ اپنی طرف سے ہدایت کے آب زلال، ہدایت کے پانی کو بھیجے، ہادیوں کو بھیجے، تاکہ وہ آئینہ روح کے غبار عناصر کو اپنی ہدایتوں اور آیتوں اور کتابوں اور اللہ کے پیغام کے ذریعے دور کریں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب ہادیان برحق کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ کوئی نیا عہد نہیں ہے، بلکہ اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے آئے ہیں کہ جو اتنا سفر کرنے کے بعد، اس شکل بشری میں آنے کے بعد انسان کی یادداشت پہ جو اثر پڑا ہے اس عالم میں آنے کے بعد، اس عہد و پیمان کو ریمائنڈ کرانے کے لیے انبیاء آئے ہیں، ورنہ نئے سرے سے کوئی پیغام لے کر نہیں آئے ہیں۔ عقل خود بہت سی باتیں سمجھتی ہے، مگر کیونکہ وہ فرق آ گیا ہے، عہد و پیمان پرانا ہو گیا ہے، لہٰذا پھر سے اتمام حجت کے لیے بھیجا ہے۔ یہی سبب ہے کہ نبیوں کا کام یہ نہیں ہے کہ نئے سرے سے کوئی بات بتائیں، بلکہ عقل کے دفینوں میں معرفت کے جو لعالی آبدار اور جواہر موجود ہیں، سلیقہ سکھائیں انسانوں کو کہ وہ عقل کے ناخن سے، عقل کے ناخونوں سے اپنے وجود کے دفینوں میں جو عرفان کے جواہر و موتی ہیں انہیں کریت کریت کے نکالیں۔ الگ سے کچھ دینے نہیں آئے ہیں، بلکہ دفائن عقل کے جواہر کو باہر نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ وہ عہد ہے، تجدید ہے۔ کچھ نے مانا تھا، کچھ نے اس وقت بھی اقرار نہیں کیا۔ تو اب اس دنیا میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی مومن ہے، کوئی کافر ہے، یہ حقیقت میں کوئی نئے سرے سے بات نہیں ہو رہی ہے۔ جس نے وہاں عہد کیا تھا وہ یہاں تجدید عہد کرے گا، اور جس نے وہاں عہد نہیں کیا تھا وہ یہاں بھی اس کو توفیق تجدید عہد نہیں ہو سکتی۔ اب
ایک اور صلوات سے نواز دیں. تو یہ 3 عہد لیے گئے تھے عالم زر میں. توجہات کا طالب ہوں. تبادلہ خیال بعد میں کر لیجئے گا, تھوڑا سا وقت ہوتا ہے, بات ضائع ہو جاتی ہے. ایک صلوات سے اور نواز دیں بر محمد و آل محمد. یہ 3 عہد تھے. توجہ, اب شاید میں اپنی تقریر کا وہ حصہ اور وہ روایت آپ کو سنانے جا رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ اکثریت نے شاید نہ سنا ہو, اور سنا ہے تو آپ کی بھی تجدید ہوئی جا رہی ہے. جب یہ عہد لے لیا, اب اس کا تعلق سنے کیا ہے. میں نے کل عرض کیا تھا حج کا ایک جملہ آیا تھا بیچ میں. اب یہ عہد جو تجدید عہد یہاں آ کے جس نے وہاں عہد کیا تھا, وہ یہاں نئے, جو بھی مومن ہے وہ یہاں نئے سرے سے اس عہد کو نہیں مان رہا ہے. حقیقت میں کر کے جو آیا ہے اس کی تجدید کر رہا ہے, اس کا رینیول ہو رہا ہے, اسے دوہرا رہا ہے. اور جس نے وہاں عہد نہیں کیا تھا اسے یہاں بھی توفیق نہیں ہوگی, چاہے جتنا حق اسے سامنے نظر آئے. اور یہ جبر اس لیے نہیں ہے. توجہ کا طالب, کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ جبر ہے اس لیے کہ کوئی ایک لڑکا بالغ ہوا وہ مومن ہو گیا, ایک لڑکا بالغ ہوا, لڑکا لڑکی کوئی بھی ہو انسان, اور وہ اس نے جو ہے وہ عہد نہیں کیا, یعنی وہ مومن نہیں ہوا, اس نے ربوبیت اور رسالت و ولایت علی کو نہیں مانا, تو یہ جبر ہے اس لیے کہ ایک نے مانا ایک نے نہیں مانا, اس لیے کہ اس کو ماننا تھا اس کو ماننا ہی نہیں تھا. تو میں کہوں گا کہ یہاں کے اختیار کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے, اختیار وہاں کا ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے خداوند عالم نے عالم زر میں صاحب نفس بنایا تھا, اختیار دے کے بھیجا تھا, ذروں میں پیدا کیا تھا, صاحب نفس, صاحب ارادہ, صاحب عقل, صاحب ہوش, صاحب شعور بنایا تھا, اور وہ عہد لیا تھا. تو اگر یہاں کوئی اپنے کو بیچارہ مجبور سمجھے تو وہاں تو صاحب اختیار تھا. اب اگر سزا ملے گی تو یہاں کی نہیں صحیح وہیں کی سمجھ لو. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بلا جو وہاں کہا تھا, اور وہاں بھی بلا کہنے والوں میں 2 تھے. کچھ تو وہ تھے جنہوں نے بلا ہی نہیں کہا ہی نہیں بلا عالم زر میں, اور کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے کہا بلا. اور بلا کہنے والوں میں 2 تھے. ایک وہ تھے کہ یہاں تجدید عہد کریں گے, اور ایک وہ ہیں وہاں بلا کہہ کے یہاں تجدید عہد نہیں کر رہے ہیں. اور یہی منظر ہمیں میدان غدیر میں نظر آیا جب پیغمبر نے کہا کہ الستو اولی بکم من انفسکم, کیا ہم کو تمہاری جانوں پہ تم سے زیادہ اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ قالوا بلا, وہاں پر بھی لوگوں نے کہا بلا. مگر بلا کہنے والوں میں 2 طرح کے تھے. ایک تو ایسے تھے کہ جنہوں نے بلا کو بلا نہ سمجھا بلکہ اسے نعمت سمجھ کے حلق سے اتارا, اور ایک وہ تھے جن کی بلا جو ہے ان کے لیے بلا بن گئی, جن کے حلق سے پھنس گئی وہی بخبخانے لگے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ فرما رہے ہیں میری بات پر؟ بھائی آپ کی فرمائش پوری کر رہا ہوں لیکن توجہ چاہیے. بیدار ہیں کہ نہیں ہے؟ تو اب یہ 3 عہد لیے گئے عالم زر میں. جب یہ عہد پورا ہو گیا, توجہ, روایتیں کہتی ہیں جب یہ عہد پورا ہو گیا, مخلوقات نے جب عہد کر لیا عالم زر میں, تو اللہ نے قلم کو حکم دیا کہ اس عہد کو لکھ لو. صفحہ نور پہ وہ عہد لکھا گیا قلم نور سے. وہ عہد تینوں عہد کو باقاعدہ خداوند عالم نے دستاویز کے طور پہ مخلوقات کے عہد کو جو عالم زر میں ہوا, اس عہد کو خدا نے قلم قدرت سے لکھوایا. اور جب یہ لکھ دیا گیا تو ایک ملک پیدا کیا, اور اس عہد اور دستاویز کو جو عہد ولایت و رسالت و ربوبیت تھا, اس دستاویز کو اس ملک کے دہن میں ڈالا. فَأَلْقَمَهُ, لقمہ بنا کے اس کے دہن میں یہ عہد ڈالے, لکھے ہوئے ریٹن عہد.
اس کے بعد اس ملک کو اللہ نے پتھر بنا دیا. وہ سفید شکل کا، سفید رنگ کا پتھر بنا. اس کے بعد جب بنائے کعبہ ہوئی تو یہی پتھر جسے آج آپ حجر اسود یعنی بلیک اسٹون کہتے ہیں، یہی حجر اسود ہے. یہ شروع میں بلیک نہیں تھا. یہ ملک جب بنایا گیا پتھر، اسے دے دیا گیا لقمہ عہد ولایت کا، اور اس کو پتھر بنایا تو وہ وائٹ تھا، سفید تھا. جب شروع میں خانہ کعبہ میں وہ پتھر لگا تو وہ سفید تھا، مگر گناہگاروں کے چھونے سے وہ دھیرے دھیرے سیاہ ہوتے ہوتے سیاہ ہو گیا مکمل. تو یہ وہ پتھر نہیں ہے، یہ پتھر نہیں ہے، یہ وہ ملک ہے جو امانت دار عہد ہے، عہد ربوبیت و رسالت و عہد ولایت. اب فلسفہ سمجھ میں آیا کہ جب کوئی بھی جائے خانہ کعبہ اور طواف کرے اور حج کرے تو یہ پتھر نہیں ہے کہ اس کو سلام کیا جائے. یہ حقیقت میں ملک ہے، یہ امین عہد ہے. اسی لیے حجر اسود کے لیے بھی سلام آیا ہے کتابوں میں. اور جب جائے اور طواف کرے تو اگر قریب جا سکتا ہے تو اپنے عہد کے امین کو تقبیل کرے، یعنی بوسہ دے براہ راست. اور اگر دور ہے اور نہیں جا سکتا تو اس امین عہد کو دور سے استلام کرے. استلام کا مطلب اشارے سے پیار کرے، بوسہ دے. یہ فرض ہے جب بھی وہ شوط پورا ہو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں چلے گئے آپ کے اذہان عالیہ؟ میں نے استلام کہا تھا. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. ہاں ہر فعل جو ہے اس کا موقع ہو، مناسب اور حدود میں ہو. ہاں کبھی کبھی برے لوگ اچھے آداب لے لیتے ہیں تو وہ بھی بدنام ہو جاتے ہیں. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. تو یہ امین عہد ہے اور تینوں عہد ہیں. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی شاید یہی سبب ہے کہ 23 سال پیغمبر کی حیات کے گزرتے رہے، نہ اس سے پہلے کوئی حج کیا نہ اس کے بعد کوئی حج کیا. چلتے چلاتے حج کر رہے ہیں. اگر ہر سال حج کرتے تو شاید اتنا مجمع نہ آتا. توجہ کریں، یہ اہتمام کاہے کا ہے؟ اگر پہلے سال حج کرتے تو اتنا مجمع نہ آتا. نہ جانے افریقہ اور یمن کہاں کہاں کے مسلمان جنہوں نے زیارت حضرت بھی نہیں کی تھی، ان سب تک خبر پہنچی کہ زندگی کا پہلا حج کرنے جا رہے پیغمبر، اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ آخری حج ہے ہمارا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہٰذا تمام عالم اسلام کی روح و جان کو کھینچ کے مکے میں جمع کیا اپنے ساتھ. اور مکے میں جمع، بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اب جب حج بیت اللہ 1.25 لاکھ صحابہ کے ساتھ پیغمبر نے کیا تو ظاہر ہے کہ طواف خانہ کعبہ بھی کیا، اور وہ عہد الست کی تجدید. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ جب طواف خانہ کعبہ کرو تو ہر صحابی کو چاہیے تھا کہ تجدید عہد روز الست کرتا، اور کرنے والوں نے کی ہی ہوگی، اور جنہوں نے نہیں بھی کی یہ حجر اسود دیکھ کے، کیونکہ پیغمبر کی زبان سے سن چکے ہیں کہ یہ امین عہد ربوبیت و رسالت و عہد ولایت کا امین ہے، لہذا عہد تو بہرحال یاد آیا ہوگا یوم الست کا جو پیغمبر نے بتایا تھا کہ یہ امین عہد ہے. اب پتھر کے قریب آ کے، خانہ کعبہ کے قریب آ کے تینوں عہدوں کو پیغمبر نے آٹومیٹیکلی حج کے وسیلے سے سب کو جمع کر کے یاد دلایا. اب فلسفہ سمجھ میں آیا کہ فوراً حج کے بعد ہی کیوں اعلان ولایت علی ہوا. صلوات پر محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. فوراً حج کے بعد اہتمام کیا گیا. بھئی اعلان ولایت علی جو ہے وہ مدینے میں پہلے سے ہو جاتا، مدینے میں پہلے سے ہو جاتا، حج سے پہلے ہو جاتا، اور پہلے ہو جاتا، مکے میں ہو جاتا.
بتا تو دیا ہے ذوالعشیرہ میں بھی، مگر امپلیمنٹیشن نہیں ہوا ہے، قانوناً لاگو نہیں کیا. بے توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب حج کر لیا اور تجدید عہد ہو چکا تب میدان غدیر میں، اسی لیے آیت کے تیور بھی بدلے ہوئے تھے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے جو آپ پر پہلے کبھی زمانہ گزشتہ پاسٹ میں جو حکم آپ کو دیا جا چکا ہے، نازل کیا، ابھی کی بات نہیں ہے. ہم جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، ہم آپ سے کہہ چکے ہیں زمانہ گزشتہ میں وقت آ گیا، پہنچا دیجئے. اور یہ اتنا اہم ہے، یہ اتنا اہم ہے کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام نہ کیا. بھائی کیسے ہو جائے؟ ولایت علی کا مسئلہ ہے، یوم الس کی تجدید ہے، رسالت کا مقصد ہی اور کیا ہے؟ بھائی 3 عہد لیے گئے ہیں، الوہیت کا، ربوبیت کا عہد تو انہوں نے دہرایا ہے، رسالت کا عہد تو انہوں نے دہرایا ہے، ایک وحد عہد رہ گیا ہے جو علی کی ولایت کا عہد ہے. اور یہ اتنا اہم ہے کہ اگر آپ نے اس کو نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام ہی نہ کیا. پیغمبر نے مجمع کو روکا، غدیر کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، مجمع کو روکا، اقرار لیا، تجدید عہد تازی کروائی. کیسے کیسے مسلمان، 3 اسٹار مسلمان، 3 ستاروں والے مسلمان، 3 بلوں والے مسلمان، 1 ستارہ اسلام کا، مسلم بھی تو ہیں سب کے سب، دوسرا ستارہ صحابیت کا، تیسرا ستارہ حج کا، حاجی صاحب بھی ہیں ہر ایک، 3 اسٹار مسلمان. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مگر بھائی بیدار رہیے گا کہ خداوند عالم انہیں کیا کہہ رہا ہے. تم کچھ بھی نام رکھو، تم چاہے سابقون الاولون کہو، تم چاہے کسی کو یار غار کہو، تم چاہے کسی کو مقرب بارگاہ رسول کہو، تم گنتی گنو کہ یہ پہلے نمبر پہ ایمان لائے، دوسرے پہ اسلام لائے اور تیسرے پہ لائے. آپ جو چاہیں ٹائٹل دے دیں، مگر قرآن نے ان لوگوں کو کیا ٹائٹل دیا ہے وہ اللہ بتائے گا. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ خداوند عالم کہہ رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے نہ پہنچایا تو کوئی رسالت کا کام نہ کیا. پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آیت جو ہے وہ 3 ٹکڑوں میں آئی ہے، یہ آیت 3 ٹکڑوں میں آئی ہے. ابھی غدیر کا میدان آیا نہیں ہے، ابھی دور ہے میدان غدیر سے. پہلی وحی آئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے جو آپ تک پہنچایا جا چکا. پیغمبر نے فوراً اپنے ہاتھ کو، ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر نے فوراً اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ اللہم ان قومی حدیث عہد للجاہلیہ، اے پروردگارہ مجھے ڈر ہے کہ یہ میری قوم مرتد نہ ہو جائے، پلٹ نہ جائے دین سے، اس لیے کہ یہ عہد جاہلیت سے بڑے قریب ہیں، یعنی بڑے نئے مسلمان ہیں. یہ تم جنہیں سابقون کہہ رہے ہو، بڑے پرانے مسلمان جن کی تم فہرست بنا رہے ہو کہ 1 نمبر پہ وہ لائے، 2 نمبر پہ وہ لائے، تم اسلام بڑا پرانا سمجھ رہے ہو. ہمیں اپنے آقا اور مولا سے جن کی امت میں ہے ان سے پوچھو وہ کیا تعارف کرا رہے. وہ اپنے اللہ سے سارے پول کھولے دے رہے ہیں. پروردگارہ یہ نئے مسلمان ہیں. عہد جاہلیہ، اللہم یہ ہر کتاب میں ہے، اللہم ان قومی حدیث عہد للجاہلیہ، حدیث عہدن، یہ بالکل نئے مسلمان ہیں، جاہلیت سے بڑے قریب ہیں. اور پیغمبر آگے بڑھ گئے. جیسے ہی آگے بڑھے پھر وہی آئی، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. دوسرا ٹکڑا آیا کچھ ٹھہر کے، اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام نہ کیا. پھر پیغمبر نے کہا اللہم
ان قومی حدیث عہد للجاہلیہ، یہ بڑے نئے نئے مسلمان ہیں، جاہلیت سے بڑے قریب ہیں، مجھے خوف ہے کہ یہ دین سے تیرے پلٹ کے مرتد ہو جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی ایسا سنگین پیغام آنے والا ہے کہ جو توحید کے عقیدے سے بھی سنگین ہے، لوگوں کے معدوں سے ہضم ہونے کے سلسلے میں۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ یعنی توحید کے پیغام پہ اتنا نہیں گھبرائے، لوگ گھبرائے، قوم گھبرائی، خاندان والے گھبرائے، یہاں تک کہ آ کے ابو جہل نے کہا ابو طالب سے کہ ان سے کہہ دو کہ باز آ جائیں، یہ ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں، وحدہ لا شریک، ان کا اللہ جو کچھ بھی یہ کہہ رہے ہیں، ارے بھائی ان سے کہو ان سب چیزوں سے باز آ جائیں اور باپ دادا کے دین پہ ہم لوگوں کو رہنے دیں، اور اس کے وہ اپنی اس بات سے باز آ جائیں اور اس کے سلے میں جو چاہیں دے دیں۔ دولت عرب ان کے ہاتھ میں قدموں میں ڈال دیں گے، سب دولت لا کر، حسین سے حسین، جمیل سے جمیل خاتون جس کو پسند کریں وہ ان کے نکاح میں۔ کہنے والے کیا نکاح ہی نہیں ہوتا تھا، لیکن بنی ہاشم کا طریقہ تو اس کو ہی معلوم تھا نا۔ ساری دولت، جو منصب چاہیں، سردار قوم، سردار عرب بن جائیں، مگر اس بات سے باز آ جائیں۔ ابو طالب نے کہا کہ اچھا میں کہہ کے دیکھتا ہوں۔ جیسے ہی پیغمبر سے کہا، میں نے عرض کیا کہ سب گھبرا رہے ہیں، سب پریشان ہیں، مگر توحید اتنا خطرناک پیغام توحید کا ہے، یعنی مکے کے محاذ پہ پیغمبر فقط جو ہے توحید پہ لڑتے رہے ہیں، رسالت تو ضمنی طور پر ہے کیونکہ وہی پہنچا رہے ہیں، ورنہ ساری توحید کی جو آیتیں ہیں آپ دیکھ لیں، آیات 6500 آیتوں میں 500 آیتیں جو ہیں وہ احکام شریعہ کی، صرف 500 آیات جن سے فروع دین یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ وغیرہ اس کے احکام جو نکلتے ہیں معاملات و عبادات کے، کل 500 آیات ہیں۔ 6000 ورسز جو ہیں قرآن میں وہ صرف عقیدے پر ہیں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس میں اکثریت جو ہے وہ آپ کو ملے گی توحید پر، مونوتھزم آف اسلام، اسلامک مونوتھزم۔ اور وہ مکے کے محاذ کے اوپر توحید ہی کا محاذ ہے کہ جہاں پہ پیغمبر ڈٹے ہوئے ہیں، نہ شروع میں گھبرائے، نہ مصیبتوں میں گھبرائے، قوم گھبرائی، مشرک گھبرائے۔ ابو طالب سے کہا کہ جو چاہیں لے لیں، چچا نے آ کے بھتیجے سے کہا یہ آپ کو آفر کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے مشن سے باز آ جائیں، تو پیغمبر نے کہا چچا جا کے ان سے کہہ دیجئے کہ یہ دولت عرب اور دولت دنیا اور سرداری اور خواتین اور یہ حسن و جمال کیا ہے، اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیں اور ایک ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دیں تب بھی میں اپنے مشن سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ بھائی خدا کو اپنے پیغمبر کے یہ تیور اتنے پسند آئے کہ تیری زبان سے نکل گیا کہ ایک ہاتھ پہ سورج، ایک ہاتھ پہ چاند، تو اللہ نے کہا کہ یہ تیرے ہاتھ سے پورا کر کے دکھائیں گے، اشارہ کرے گا تو سورج پلٹے گا، انگلی کا اشارہ کرے گا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ پاکستانی ذاکرین پوچھتے ہیں بڑا اچھا، بڑے پیار سے پوچھتے ہیں، تھک تو نہیں گئے؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے، تھوڑی زحمتیں اور ہیں۔ تو جو توحید کے اتنے خطرناک پیغام پر نہ گھبرایا، اور ایسا دور کہ جو جاہلیت کا دور ہے، اللہ اکبر، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کا دور جاہلیت کا نہیں کہلایا۔ عیسیٰ اور پیغمبر کے درمیان کچھ ایسا بنیاد توحید اکھاڑ دی گئی تھی کہ یہ دور جاہلیت کا کہلایا۔ میں کہاں کہاں جاؤں، ظاہر ہے کہ مجھے کئی موضوعات پہ نہیں پڑھنا ہے، اشارتاً کہہ رہا ہوں کہ پچھلے ادوار اور پیغمبر سے پہلے کے دور میں یہ دور جاہلیت کیوں نہیں کہلایا، وہ سب دور جاہلیت کہلائے، وجہ صرف اتنی ہے اشارتاً، کم سے کم انسان کی انسان اتنی قدر تو کر رہا تھا کہ بشریت کے حدود سے اٹھا کے انسان کو الوہیت کے حدود تک پہنچا دیا۔ بھائی نمرود اپنے کو رب کہہ رہا ہے، ماننے والے مان رہے ہیں، فرعون اپنے کو رب کہہ رہا ہے، انا ربکم الاعلی، ماننے والے مان رہے ہیں۔ قبلہ اگر زحمت نہ ہو آگے تشریف لے آئیں، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔
آئیے آئیے، تعریف نہ کریے گا، آ جائیے. ایک صلوات پر محمد والے. پیغمبر جس زمانے میں آئے ہیں سب سے خطرناک دور ہے. پچھلے نبیوں کے زمانے میں کیا کیا نہیں ہوا، مگر وہ کوئی دور جاہلیت نہیں کہلایا. یہ دور جاہلیت جس میں پیغمبر آئے ہیں، یعنی عین صدر جاہلیت، بیچو بیچ جاہلیت کا شباب. فرق ایک جملے میں کہ بشر نے بشر کی اتنی عزت اور قدر تو کی کہ حدود بشریت سے اٹھا کے الوہیت میں پہنچا دیا. غلط کیا مگر اسٹیٹس بلند کر دیا اپنے لحاظ سے. مگر یہ دور ایسا تھا کہ انسان کی قدر نہیں کر رہا تھا، اپنے ہی گود کی پالی اور اپنے ہی دل کا ٹکڑا بیٹی زندہ درگور اس حمیت میں کی جا رہی تھی کہ غیر کے گھر میں جائے گی جوان ہو کر. اسے کہتے ہیں حمیت جاہلیہ، کہ اپنی اولاد کو زندہ درگور کر دے. تو پچھلے دور اس لیے ایام جاہلیت نہیں کہلائے. بھئی یہی سبب ہے کہ نبیوں نے کتنی زحمتیں اٹھائی. حضرت نوح کے بارے میں تو معلوم ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ 1000 سال 50 کم 950 سال صبح سے شام تک پتھر جو ہے اس سے چھپ گئے اور زخموں سے چور ہیں. اور جبرائیل آئے شام کو، انہوں نے پتھر ہٹائے اور اپنے پروں کو مس کر کے ان کے زخموں کو مندمل کیا. اور رات گزری اور صبح نوح آئے اور پھر وہی عزم جیسے کل کچھ ہوا ہی نہیں تھا. اسی لیے اولو العزم پیغمبر ہے پہلا وہی. اتنا عزم، مگر وہ دور جاہلیت نہیں کہلایا. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پیغمبر کا دور جاہلیت کہلایا. اسی لیے پیغمبر نے کہا ما اوذی نبی قط کما اوذیتو. جتنا مجھے اذیت دی گئی ہے تبلیغ میں، اتنی کسی نبی کو اذیت نہیں ملی ہے. بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس دور جاہلیت میں ایک دم سے ہلا دینا، جھنجھوڑ دینا بتوں کی پرستش کے خلاف، یعنی جہاں ہر دن کا ایک خدا ہو، خانہ کعبہ خداؤں سے بھرا ہوا ہے، جھوٹے خداؤں سے، اس کے خلاف ایک دم سے مشن لے کے کھڑے ہو جانا اور کوئی گھبراہٹ نہیں. سورج رکھ دو، ہاتھ پہ چاند رکھ دو، تب بھی نہیں مانوں گا. توحید کے پیغام میں پیغمبر نے عذر نہیں کیا. بھائی وہی آئی سب سے پہلے، پیغمبر کو کہنا چاہیے تھا اے پروردگارہ ہماری قوم جاہل ہے. یہ ایام جاہلیت کہلاتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پیغام توحید اور رسالت پر پیغمبر نے کوئی ایکسکیوز نہیں بنایا، کوئی عذر نہیں کیا. یہ کیسا سنگین پیغام آنے والا ہے کہ اللہ ایک منزل پہ کہتا ہے کہ بلغ ما انزل الیک، پیغمبر کہتے ہیں اللہم انہا قومی حدیث عہد للجاہلیہ، پروردگارہ یہ میری قوم نئی مسلمان ہے، عہد جاہلیت سے بہت قریب ہے، ہمیں ڈر ہے کہ یہ مرتد نہ ہو جائے. اگلا ٹکڑا آگے بڑھ گئے، پھر ٹکڑا آ رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے نہ پہنچایا تو کوئی کام رسالت کا نہیں کیا. اس دھمکی پر بھی کہتے ہیں اللہم انہا قومی حدیث عہد للجاہلیہ، یہ پلٹ جائیں گے، یہ بڑے نئے مسلمان ہیں. میں نے عرض کیا کہ آپ جتنے چاہیں ٹائٹل دیں جس کو، چاہے جتنا بڑا صحابی مانے، جتنا بڑا یار مانے. پیغمبر کیا انٹرویو دے رہے ہیں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں بڑے پرانے مسلمان تھے وہ لوگ، پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ بڑے نئے مسلمان ہیں، جاہلیت سے بڑے قریب ہیں، اب میدان غدیر میں پہنچ گئے. ظاہر ہے کہ جس کو ہمیشہ پیار کے القاب سے بلایا، پہلی بار تو اللہ روڈ ہوا، لہجہ بدلا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، ایک آیت ایسی نہیں ملے گی کہ جہاں پہ لہجہ بدلا ہو. یہ پہلا موقع ہے کہ اپنے حبیب کو عالم ارواح میں، عالم انوار میں نوری اداؤں سے پکارا، عالم اجساد میں جسمانی اداؤں سے پکارا. نورانی ادائیں عالم انوار کی کیا ہیں؟ جب دیکھا کہ تقدیر کائنات اسی کے ذریعے لکھی جائے گی تو اس کو قلم کہا. جب صفحہ وجود اسے دیکھا تو اسی کو لوح کہا. جب روح کائنات کہا تو اسے اول روح کہا. جب عقل کائنات دیکھا، جان عقل دیکھا تو اسے عقل کہا، اول ما خلق اللہ. جب اس کو نور کائنات دیکھا تو کہا اول ما خلق اللہ نوری. اور اللہ نے کہا کہ اول ما خلق اللہ نور، اللہ نے نور پیدا کیا. تو اس کی عالم انوار میں ادائیں ہیں، کبھی لوح، کبھی قلم، کبھی تختی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی نور، کبھی روح، کبھی عقل. جب عالم اجساد میں آیا تو مختلف اداؤں سے پکارا. کبھی تہا کہا، تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے روح جان طہارت ہم نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقتوں میں پڑ جائیں. جب روح جان انسانیت دیکھا تو کہا یاسین والقرآن الحکیم.
کبھی اداؤں سے پکارا، جب لحاف اوڑھا تو کہا یا ایھا المزمل، کملی اوڑھا تو کہا یا ایھا المزمل، چادر اوڑھا تو کہا یا ایھا المدثر، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی حبیب۔ مگر پہلا موقع ہے کہ نہ محبت کی اداؤں سے پکار رہا ہے، نہ نوری اداؤں سے پکار رہا ہے، نہ جسمانی اداؤں سے پکار رہا ہے، نہ محبتانہ لہجہ ہے، بلکہ القاب سے نہیں پکار رہا ہے، منصب کا نام لے رہا ہے۔ یا ایھا الرسول، اے صاحب رسالت کبریٰ، اے رسول، یعنی منصب سے یاد دلانا اس بات کی دلیل ہے کہ جو اب حکم دینے والا ہوں اس کا تعلق آپ کے منصبی ذمہ داریوں سے ہے۔ جب قانون بننے والا ہوتا ہے تو منصب سے پکارا جاتا ہے، جیسے ازواج کے لیے جب حکم آنے والا ہوا ان کے حدود اور ان کے آداب تو کہا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، یعنی بحیثیت نبی کے قانون بنا دیجئے اب جو آپ کہیں گے کہ لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلیت اولا کے بناؤ سنگار اختیار نہ کریں، ولا یخضعن بالقول، اور نرم آواز میں گفتگو نہ کیا کریں، اس لیے کہ جن نامحرموں کے دل میں مرض ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں، یہ نسبت کا احترام کریں کہ کس کی بیوی ہیں، شہنشاہ کائنات کی زوجہ ہیں۔ تو جب قانون بنانا ہوتا ہے تو منصب کا نام لیا جاتا ہے، یا ایھا النبی، ظاہر ہے کہ جب قانون بنے گا تو جو قانون توڑے گا وہ مجرم ہوگا۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہاں پر قانون کا پہنچانا چاہ رہا ہے، یا ایھا الرسول، منصب کو یاد دلا کے ذمہ داری کا احساس دلا رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے نہ کیا تو یہی رسالت، کوئی کام آپ نے اس کا نہ کیا۔ اب جب میدان غدیر میں پہنچے پیغمبر تو اب جو اداؤں سے محبت کی پکار رہا تھا، خداوند عالم کو پھر وہ محبت کا لہجہ یاد آیا، پھر تسلی دی کہ واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب گھبرائیے نہیں، لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لوگوں کے شر سے آپ جو چاہیں ٹائٹل دے دیں، میدان غدیر میں 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، نگاہ پروردگار میں یہ کچھ نہیں ہے، یہ ناس ہیں، یہ عام لوگ ہیں۔ نہ وہاں یہودی تھا، کیا یہودی حج کر کے آئے گا آخری رسول کے ساتھ؟ نہ عیسائی تھا، نہ ہندو تھا، سبھی مسلمان، اور میں نے عرض کیا 3 اسٹار مسلمان، اسلام کا بلہ، صحابیت کا بلہ، حجۃ الوداع کا بلہ، ہم رکابی پیغمبر میں۔ مگر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس، آپ کو اللہ ان لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ تو اللہ سے تو پوچھو کہ ان کا لقب کیا ہے؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں نئے مسلمان، اللہ کہہ رہا ہے یہ ناس ہیں، عام لوگ ہیں۔ بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ جب مومن و کافر کی شناخت کے بغیر اللہ مخاطب ہوتا ہے تو ناس کہتا ہے قرآن میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عام لقب، عام نام جو ہے وہ لوگوں کا، مومن و کافر کا کوئی امتیاز جہاں نہ ہو، جہاں گھڑ مٹ شٹ مکس مجمع ہو، اور اکثریت جو ہے بھائی، اکثریت کے لحاظ سے نام پکارا جاتا ہے، تو پورے مجمع کو اللہ کیا کہتا کہ اے ایماندارو، ابھی سند کہاں ملے گی؟ سند ہی کا تو امتحان ہونے جا رہا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو یہ تجدید عہد ولایت ہو رہا ہے عالم زر، کہ جہاں 3 عہد لیے گئے تھے، وہ تجدید عہد ولایت میدان غدیر میں پھر سے کیا جا رہا ہے کہ اب بتاؤ وہ عہد یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ ایک عہد نہیں ہے، وہ ایک عہد کے ساتھ ساتھ 3 عہد خداوند عالم نے لیے ہیں۔ اور اگر یہ آخری عہد کی اہمیت ہی نہیں ہے تو پھر آیت کا لہجہ، پیغمبر کا عذر، اور پھر اہتمام غدیر، اور پھر آیتوں کا پہرا بٹھا ہوا ہے ہر طرف،
اور خداوند عالم کا حکم ہے اور پیغمبر اہتمام یہ کر رہے ہیں کہ جانے والوں کا آگے بڑھوانے والوں کو پیچھے بلا رہے ہیں، پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کر رہے ہیں، اور سب جمع جب ہو جاتے ہیں تو نصف نہار کا موقع ہے، ماحول نیا ہے، خارے مغیلہ ہیں، آفتاب کی تمازت ہے، ریگزار گرم ہے، اور ایسا صحرا ہے کہ جہاں پر کہیں بھاگنے کی گنجائش نہیں ہے، اور ممبر بھی بھائی توجہ نیا ہے، آیت کا لہجہ نیا ہے، وحی کے تیور نئے ہیں، اہتمام نیا ہے، ممبر بھی بالکل نیا ہے، اور پہلا ماحول ہے کہ ایک ممبر پہ 2 خطب نظر آ رہے ہیں ہادی، بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور عجب منزل ہے کہ پیغمبر ممبر بھی بنواتے ہیں تو کجاوے صحابہ کے لے کے ممبر بناتے ہیں۔ بھائی کجاوے تو بہرحال ہوں گے 10,000، اگر ہر اونٹ پر ایک سوار تھا تو 1.25 کجاوے، اور اگر ایک پہ 2 4 ہو تب بھی 10,000 کجاوے، مگر ممبر جو کجاوے کا بنا وہ چند ہی کجاووں سے بنا ہوگا۔ افسوس اور گلہ ہے مجھے تاریخ سے کہ نام تو بتا دیتا کہ کن کے کجاوے تھے۔ بھائی بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور کوئی بتائے یا نہ بتائے، ارے ماضی سے حال کو اگر ملا کے دیکھا جائے تو عجب نہیں کہ کجاوے انہی کے ہوں گے کہ ماضی میں جو میدان کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہوں گے، پیغمبر نے کجاوے بھی ضبط کر لیے کہ اعلان ولایت علی سے فرار نہ کر سکیں۔ بہرحال تب پیغمبر نے عہد لیا، پھر سے ایک بار تجدید کی، الست اولی بکم من انفسکم، کیا ہم کو تمہاری جانوں پر، خود تم کو اپنے اوپر جتنا اختیار ہے اس سے زیادہ ہمیں تمہاری جانوں پر اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ قالوا بلا، وہی یوم الست، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم قالوا بلا۔ یہاں پر پیغمبر نے کہا کہ لست اولی بکم من انفسکم قالوا بلا، کیونکہ قرآن نے کہا نبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی اولا ہے مومنین سے ان کے نفسوں پر، ان سے زیادہ۔ پیغمبر نے ذرا سا فرق کر دیا، نبی قرآن میں تھا، پیغمبر نے غدیر میں منبر پہ کہا کہ الستو، یعنی نبی کی جگہ میں رکھ دیا، اور مومنین کی جگہ بکم تمہیں رکھ دیا، تاکہ اگر مجھے نبی مانتے ہو اور اپنے ایمان کو بچانا ہے تو ہاں ہی ہاں کرنا ہوگا۔ قرآن کی آیت میں ذرا سا بس یہ کیا کہ وہاں نبی میں کہا میں، مومنین میں کہا تم، اب پھنس گئے تھے، کیسے نہ کہتے قالوا بلا۔ اب پیغمبر نے ظاہر ہے کہ اس کے بعد کہا الا فمن کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ تو یہ وہ تجدید عہد ولایت ہے کہ جو میدان غدیر میں چلتے چلاتے پیغمبر آخر میں مہر لگا رہے ہیں، اس لیے کہ دستاویز کے شروع اور بیچ میں مہر نہیں لگائی جاتی۔ تبھی تو کہا حل بلغت، یعنی تبلیغ کی ہر لائن پوری ہو گئی، ہر اصول اور ہر فروع، ہر عقیدہ، ہر عمل، تمام احکام شریعہ حل بلغت پہنچا دیے۔ قالوا بلا، ہاں بلغت وادیت الامانہ ونصحت الامہ، سب کچھ ہے۔ اب پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یعنی آخری عقیدہ، بھائی توجہ کا طالب ہوں، اس کا مطلب یہ ہے، توجہ، آیت کا لہجہ اللہ کی طرف سے اتنا زور دینا کہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ ولایت علی یہ کیا ہے، کہ ہم کیا کریں؟ بھئی قرآن سے پوچھو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ اچھا آپ ولایت علی کے مطلب دوستی سمجھ لے، جیسا کہ یاروں نے کہا
کہ مولا کا مطلب دوست ہے، اس کا مطلب علی کی دوستی اتنی اہم ہے کہ توحید قبول نہیں ہے، رسالت قبول نہیں ہے، قیامت کا عقیدہ قبول نہیں ہے. تو جس کی دوستی اتنی اہم ہے اس کی امامت کتنی اونچی ہوگی. توجہ ہے کہ نہیں؟ اما آپ بھاگ تو سکتے نہیں ہیں. دوستی کی یہی ادائیں ہیں کہ جمل لڑی جائے، یہی دوستی ہے کہ صفین لڑی جائے. پول تو ہر طرح سے کھلا ہوا ہے، مگر آپ کہتے ہیں کہ اتنی اہمیت کا. بھائی ہم کیا کریں؟ اہمیت اللہ دے رہا ہے کہ اگر یہ نہ پہنچایا. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پوچھتے ہیں کہ عام مسلمانوں سے کیا تعلق ہے ولایت علی کے بغیر بھی بیڑا پار ہو جائے گا. بھائی کیسے پار ہو جائے گا؟ آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. سردار انبیاء کے جس کو ہمیشہ محبت کے لہجے میں اللہ نے پکارا، اس سے کیا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے نہ پہنچایا یہ حکم تو کوئی رسالت کا کام نہ کیا. بھائی بہت شہر کے سمجھنے والی بات ہے. کیا پیغمبر سے اللہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ولایت علی کو مان لیجئے؟ تمام ہے میری بات، توجہ. کیا یہ حکم تھا کہ پیغمبر اگر آپ نے ولایت علی نہ مانی تو رسالت آپ کی بیکار ہے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے. ولایت علی تو پیغمبر جانتے ہی ہیں کہ علی ولی ہیں. پیغمبر کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ علی کی ولایت معاذ اللہ ان کے حلق سے نہیں اتری ہے کیا؟ بھائی وہ تو رازدار ہیں. اللہ کہہ رہا پہلے جو ہم آپ سے بتا چکے ہیں پہنچا دیجئے، آج ان کو بتا دیجئے. یعنی پیغمبر ولایت علی کو مانتے ہیں، ان سے بہتر کون مانے گا؟ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پیغمبر علی کو ولی مانتے ہیں، مسئلہ صرف یہ ہے کہ کھلم کھلا اعلان کر کے پہنچا دیجئے. اب عام مسلمان اپنے عقیدے کو سمجھو. پیغمبر سردار انبیاء علی کی ولایت کو مان کر بھی اگر کھلم کھلا اعلان نہ کریں تو اللہ کہتا ہے رسالت بیکار ہے. اور ولایت علی کو بغیر مانے مسلمان کا اسلام کہاں سے اچھا ہوگا؟ مان کے بھی پہنچائے نا. بس عزیزو رحمتیں میں آپ کی تمام کر دوں، مگر 2-4 منٹ ہیں. ظاہر ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ اب یہ موضوع پھر کبھی انشاءاللہ شروع ہوگا. میں تو بہت تھوڑا سا پڑھ پایا اس موضوع پہ. بڑا عظیم و خطیر ماشاءاللہ علماء محققین سب موجود ہیں یہاں پر. تو آپ ان سے سنتے رہتے ہیں اور سنتے رہیں گے. ہمارے مولانا ماشاءاللہ یہاں پر ظاہر سال بھر موجود ہیں. جب چاہیں آپ ان سے پوچھیں، چلتے پھرتے بھی یہ علم کے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں گوہر لٹاتے رہتے ہیں. تو ہم لوگ تو کبھی کبھی آتے ہیں اور کچھ انفارمیشن کی باتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ خطابت و تقریری لہجہ بھی ہونا چاہیے. وہ سب ملا جلا کے ظاہر ہے کہ اتنا مواد 3 مجلسوں میں نہیں دیا جا سکتا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. تو بس عزیزو یہ عہد ولایت کی تجدید ہے کہ یہاں جو کوئی مومن ہے، کوئی کافر ہے، کوئی منافق ہے، جیسا وہاں پر اس کا انداز تھا وہی یہاں پر توفیق ہوگی. چلتے چلاتے پیغمبر نے غدیر میں عہد لے لیا کہ یہی عہد جو ہے وہ جان عقیدہ ہے. وجہ یہ ہے بھائی توجہ، سب سے اہم عقیدہ عملی طور پر ولایت علی ہے. شاید کسی کے حلق سے نہ اترے، میں عرض کروں کیوں. سب سے اہم عقیدہ پریکٹیکلی سیفسٹ جو آپ کا فیتھ ہے اس کائنات میں، انسانوں کا جو سیفسٹ فیتھ ہو سکتا ہے وہ ولایت علی ہے. میں نے سیفسٹ کہا ہے کیوں؟ توحید خدا کو ماننے والا لازم نہیں ہے کہ پروفیٹ ہوڈ اور رسالت آخری نبی چھوڑیے. سرے سے ہو سکتا ہے کہ کوئی پروفیٹ ہوڈ اور رسالت کا قائل ہی نہ ہو. ہیں اٹھا کے الملل والنحل شہرستانی کی دیکھیے، براہمہ ہند کا عقیدہ، ہندوستان کے برہمنوں کا، بڑے انٹلیکچوئل تھے، بڑی کلامی بحثیں ہیں وہاں بھی. بہت پرانا ان کا بھی دین ہے، کئی ہزار سال پرانا. 6000 سال پہلے تو مہابھارت کہتے ہیں. بہرحال خداوند عالم نے ہر جگہ ہادیان برحق اپنے بھیجے ہیں. لکل قوم ہاد ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. ہم عذاب نہیں کرتے کہ جب تک کوئی نہ کوئی اپنی طرف سے نمائندہ اتمام حجت کے لیے نہ بھیج دیں. کان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ابتدا میں لوگ ایک ہی گروہ تھے، پھر اللہ نے نبیوں رسولوں کو بھیجنا شروع کیا.
جو بشارت و نظارت کرتے ہوئے اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کی بشارت اور اس کی ناراضگی سے ڈراتے ہوئے لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے۔ اللہ کا نام نے اس لیے بھیجا کہ لوگوں کے پاس میدان محشر میں اللہ کے خلاف کوئی عذر و ایکسکیوز نہ ہو کہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا تیرا پیغام کیا ہے۔ تو ہر جگہ آئے ہوں گے، وہاں بھی آئے ہوں گے، مگر ظاہر ہے کہ عقیدے بدلے گئے، تبدیلیاں کی گئیں، 80-90% جو ہے اس میں ملا دیا گیا، بہت کم پیورٹی رہ گئی اس کے اندر۔ یہ سب ہے بھائی توجہ۔ مگر وہ براہمہ ہند کا عقیدہ آپ کتابوں میں اٹھا کے دیکھیں، وہ جو ہیں موحد تھے، توحید کے قائل تھے، مگر رسالت کے قائل نہیں تھے، پروفیٹ ہوڈ کے قائل نہیں تھے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ وہ کہتے تھے کہ عقل نبی باطن ہے، حجت باطن ہے، یہ پیغمبر ہے، یہ پروفیٹ ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، ہر انسان خود اپنے وجود پہ چلتا پھرتا ایک پیغمبر لے کے چل رہا ہے۔ مگر وہ یہ بھول گئے تھے کہ ایک پروفیٹ ساتھ میں لے کے چل رہا ہے اور ایک انسان شیطان بھی لے کے چل رہا ہے اندر، نفس امارہ۔ کیا ہوگا؟ اور ایک شیطان باہر سے بہکانے کے لیے پہلے ہی قسم کھا چکا ہے۔ تو دو طرف سے حملے ہوں گے، ایک بیچاری عقل کیا بچائے گی؟ انسان سینڈوچ بن کے رہ جائے گا۔ باہر سے ابلیس کا حملہ، اندر سے نفس امارہ کے ہوا کے جھونکے، ہوائے نفس کے جھونکے چراغ عقل کو بجھا دیں گے، اور ادھر ابلیس بھی حملہ کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اندر نفس امارہ کی حملوں کو کا دفاع، اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نبی باطن عقل ہے۔ باہر سے جب ابلیس خارجی حملہ کرے تو ہر زمانے میں حجت خارج ہونی چاہیے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں اہم مطالب کو جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں کہ کم وقت کے اندر بات کو اپنی پوری کر دوں۔ تو اب براہمہ ہند کا کہنا ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے نبی کی، پروفیٹ ہوڈ کے قائل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اور ہے کہ لازم نہیں ہے کہ کوئی توحید کو مانے تو رسالت کو مانے۔ تو توحید کا عقیدہ ہے بنیادی، مگر توحید کا عقیدہ رسالت تک نہیں لا پاتا۔ بھائی نہیں توجہ فرما رہے ہیں؟ اچھا، توحید اور رسالت دونوں کو کوئی مان لے، بھائی توحید کو ماننے والا لازم نہیں ہے کہ رسالت کو مانے۔ توحید اور رسالت دونوں کو ماننے والا لازم ہے نہیں ہے کہ ولایت اور امامت کو مانے، اور ہیں ایسے بھی، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ مگر سب سے سیف اور اہم عقیدہ ہے ولایت علی، اس لیے کہ توحید والے تو دنیا میں ملے کہ بات کا عقیدہ نہ مانا، رسالت والے تو ملے کہ امامت و ولایت نہ مانی۔ مگر میرا چیلنج ہے اس ممبر سے ایک شیعہ وکیل کی حیثیت سے کہ اس پوری کائنات میں تاریخ تشیع اٹھا کے دیکھ لو، کوئی ایک ایسا شیعہ نہ ملے گا کہ جو ولایت علی کا قائل ہو اور رسالت اور توحید کا قائل نہ ہو۔ اس لیے سیفسٹ فیتھ جو ہے وہ ولایت علی ہے۔ بھائی یہی سبب ہے کہ پیغمبر نے جب علی کے حوالے کر دیا دین تو پھر آنکھ بند کر کے اطمینان سے چلے گئے۔ علی جانے، اولاد علی جانے، جو اس کو مانے گا اس نے مجھے اور تمام انبیاء اور اللہ کی ربوبیت کو بھی مان لیا۔ اس لیے عہد الست کے 3 عہدوں میں اہم ترین عہد جو ہے وہ ولایت علی کا ہے۔ جو اسے مان لیا اس نے تجدید عہد کی ہے، اور جس نے اسے نہ مانا حقیقت نے اس نے ربوبیت کے عہد کو نہیں مانا، رسالت کے عہد کو نہیں مانا۔ بس آخری بات، اسی لیے اب یہ ذہن میں آتا ہے نا کہ حدیثوں میں ہے، بلکہ میں پیغمبر ایک امام کی حدیث سنا دوں، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آپ کی خدمت میں آپ کے ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آپ سے اور آپ کے اجداد سے یہ حدیث نقل ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنہ۔ ان کا بے شک ہے، مجھ سے بھی ہے، میرے اجداد سے بھی ہے، پیغمبر میرے جد سے بھی ہے، لا الہ الا اللہ حسنی ومن دخل حسنی امن من عذابی۔ توحید کا کلمہ جو ہے یہ عقیدہ میرا قلعہ ہے، محفوظ قلعہ، اس میں جو آ جائے محفوظ ہو گیا میرے عذاب سے۔ ان کا بے شک، ان کا پھر یہ کیا ہے کہ آپ ہی لوگوں سے یہ حدیث بھی ہے کہ جس نے ہماری ولایت کو نہ مانا وہ جہنم جائے گا۔ بڑا اہم عقیدہ ہے، آپ بھی اپنے دوستوں میں جواب دے سکتے ہیں۔ وہ دونوں حدیثوں کا کنٹرڈکشن دکھائیں گے تو آپ کیا حل نکالیں گے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بڑی اہم حدیث ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ بھی حدیث آپ کے اجداد سے ہے، اور یہ بھی حدیث، اور بڑا کنٹرڈکشن اس میں نظر آ رہا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے، یعنی توحید کو مان لے، رسالت کو مان لے، وہ جنت گیا، توحید کو مان لے قلعہ امن میں آ گیا، عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ توحید اور رسالت کے ساتھ اگر ہماری ولایت اور امامت کو کسی نے نہ مانا تو جہنم۔ اللہ نہ کوئی عقیدہ قبول کرے گا، نہ کوئی عمل قبول کرے گا۔ اور دلائل تو یہ کہہ بھی رہے ہیں، قرآن میں بھی ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ہاں وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح۔ ان کا بھائی کیسے صحیح؟
ان کا بھائی جو کلمہ توحید و رسالت یعنی شہادتین پہ ٹک جائے اور انجام بخیر ہو یقیناً جنت جائے گا. سنیں آنکھیں کیوں بند ہو رہی ہیں بھائی؟ جو توحید و رسالت پر ٹک جائے اور انجام اس کا اس عقیدے پر ہو وہ جنت جائے گا، یقیناً جائے گا. کیونکہ ابتدا کی باتیں معیار نہیں ہیں. خواتم الامور، احادیث کی کتابوں میں مستقل چیپٹر ہے خواتم الامور، یعنی انجام کیسا ہوا آخر کا. کہتے ہیں نا انجام بخیر ہوا، جیسے حر کا ہوا انجام بخیر ہوا اور زبیر کا انجام بد ہو گیا. تینوں دور میں مولا کے ساتھ، مولا کی بھی بیعت، پھر جمل انہی نے صاحب نے آ کے لڑی، ناموس رسول کو میدان میں لے آئے، سگے پھوپھی زاد بھائی ہیں، انجام بد ہوا. تو انجام بخیر بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ حیرت سے دیکھ رہا مولا پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ماننے والا، دہرانے والا، شہادتین کا عقیدہ رکھنے والا، اس کو زبان سے کہنے والا، کلمہ پڑھنے والا وہ جنت میں جائے گا. مگر آپ کہہ رہے ہیں انجام بخیر، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنو، ہم اہل بیت کی، علی اور اولاد علی کی ولایت کی اہمیت یہ ہے کہ جب وقت نزا آتا ہے موت کے وقت تو حملہ شیطان بڑا شدید ہوتا ہے. بھائی ضائع نہ کیجئے گا، زحمت تمام ہے، تمام حدیثوں کا نچوڑ ہے، علماء موجود ہیں، آپ دریافت کر لیں کہ مولا نے کہا کہ جب وقت نزا احتضار کا موت کا وقت آتا ہے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور حملہ ابلیس جو ہے بڑا شدید ہوتا ہے. یعنی زندگی میں جتنا ابلیس حملے کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ شدید ترین حملہ وقت موت ہوتا ہے. توجہ کیجئے گا. اور زندگی میں اس لیے ایک تو یہ کہ متقی پرہیزگار مومن کے پیچھے وہ زیادہ لگتا ہے، بدکار و کافر کے اور منافق کے پیچھے وہ اس لیے نہیں لگتا کہ یہ تو خود ہی ہمارا کام کر رہا ہے، کیوں اپنا وقت ضائع کریں، کیوں اوور ٹائم کریں. مومن کے پیچھے زیادہ لگتا ہے، متقی کے پیچھے زیادہ لگتا ہے، عالم و فقیہ کے پیچھے، اس لیے کہ ایک کو کرپٹ کر دو پوری قوم خراب ہو جائے گی. تو عقیدے جب بکتے ہوئے دیکھیے تو تعجب نہ کریے گا. جن کے رتبے ہے سوا ان کو سوا مشکل ہے، اور ابلیس بھی اپنا جاب جانتا ہے. مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسی سے اختیار لے کے آیا ہے. اب کون انٹرپٹ کرے؟ اللہ ہی نے اختیار دیا. بھائی توجہ. تو کافر اور منافق اور مشرک کے پیچھے زندگی میں کہتا ہے یہ تو خود بخود میرا کام کر رہا ہے، میرا ہی چیلا ہے، یہ تو دو چار کو اور بہکائے گا. پیچھے اس کے لگو کہ جس کا عقیدہ بگاڑنے میں مزہ آئے، تاکہ قلب مشیت میں کانڈا چبھے. بدلہ لے رہا ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ اور اللہ ہی نے کہا ہے جہاں بس چلے کر. اور اتمام حجت اسی لیے ہادیان برحق آئے. توجہ. تو وقت نزا، وقت احتضار حملہ ابلیس بڑا شدید ہوتا ہے. وہ یاد دلاتا ہے بہت سی باتیں. ارے اتنا بڑا تو فقیہ، اتنا بڑا مجتہد. بلکہ ایک واقعہ موجود ہے کہ دو مجتہدین تھے، بزرگی ہو گئی، دونوں بزرگ ہو گئے، ساتھ میں پڑھے لکھے. ایک کی مرجعیت کا اعلان ہو گیا، ایک صاحب کو لوگ جانتے ہی نہیں تھے. جب وہ وقت نزا آیا ان کا، یہ پھر بعد میں خواب میں بیان کیا ان اپنے دوست سے انہوں نے عالم خواب میں یہ بیان کیا. تو پھر واقعہ یہ آیا تاریخ کے اندر کہ ابلیس آیا ان کے پاس، وہ کہنے لگا کہ اللہ تیرا عادل نہیں ہے. تجھے یاد ہے وہ تیرا طالب علم تھا، وہ تیرا مباحث تھا، ہمدرس تھا، ڈسکشن کرتا تھا، تم لوگ کلاس فیلو تھے، وہ بہت کمزور تھا پڑھائی لکھائی میں تمہارے مقابل، تم 20 تھے اس سے. آخر تک یہی رہا، علم و اجتہاد تمہارا زیادہ معتبر تھا، مگر دیکھا تیرا عدلہ عادل نہیں ہے، انصاف نہیں کیا. اس کی مرجعیت کا اعلان ہو گیا، وہ عالم دورہ کہلاتا ہے، تو یوں ہی بیٹھا ہوا ہے، لوگ تجھے جانتے بھی نہیں ہے، تیرا اللہ عادل نہیں ہے. ہاں اور ان کا اس کو ورغلا دیا وقت نزا، اور ان کا عقیدہ گیا. پھر وہ جو زندہ تھا مجتہد، عالم خواب میں آ کے انہوں نے یہ بلا بتائی. علماء جانتے ہیں، اس واقعہ کتاب میں موجود ہے. تو وقت نزا جو ہے وہ زبردست حملہ ابلیس ہوتا ہے، اور عقیدہ چھین لینا چاہتا ہے وہ. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی یہی سبب ہے فقہ اہل بیت کی حقانیت کا دل کو یقین ہو جاتا ہے، عقل مطمئن ہو جاتی ہے کہ حملہ ابلیس آخری وقت میں عقیدے پہ بڑا شدید ہوتا ہے وقت نزا. اسی لیے فقہ اہل بیت میں ہے کہ مرنے والے مومن پر باقی اس کے رشتہ داروں مومنوں کا حق یہ ہے ایمان کا کہ وہ وقت نزا اسے تلقین سنائیں، تاکہ ہم عقیدے ابلیس جب خراب کرنے لگے تو ادھر سے تم رسد پہنچاؤ کہ اللہ ایک ہے
ہے, کتاب کا قرآن ہے, کعبہ جو ہے وہ قبلہ ہے تمہارا, محمد تمہارے نبی ہیں, علی امام ہیں, حسن امام ہیں, حسین امام ہیں. یہ تلقین کا حکم جو وقت احتضار ہے اس کا فلسفہ یہی ہے کہ ادھر سے ابلیس اپنا کام کرے اور ادھر سے ہادیان برحق نے کہا کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں. بعد والی تلقین بھی ہے, وقت احتضار بھی تلقین ہے. یہ بات آ گئی بیچ میں تو میں نے عرض کر دیا انفارمیشن کے لیے. امام فرماتے ہیں کہ بے شک جو عقیدے پہ مرے گا توحید و رسالت کے جنت جائے گا, مگر ہماری ولایت کا اثر یہ ہے کہ جب وقت احتضار آتا ہے جو ہماری امامت و ولایت کو نہیں مانتا تو ابلیس آ کے وسوسہ پیدا کرتا ہے. خداوند عالم اس مسلم سے جو ہماری ولایت کا قائل نہ ہو شہادتین کے عقیدے کو بھی مرنے سے پہلے سلب کر لیتا ہے, اس کے بعد جہنم بھیج دیتا ہے. بس عزیز و زحمت تمام ہے, آپ کی توقع سے زیادہ 10-15 منٹ میں نے لے لیے, مگر اس بات کو پورا کرنا تھا مجھے کہ سیفسٹ عقیدہ ولایت علی اور اولاد علی ائمہ اطہار ہے. جو یہاں تک آ جائے گا وہ رسول تک, انبیاء و مرسلین تک, اللہ تک اس عقیدہ کلیئر ہوگا, اور صبح قیامت و محشر تک اس کا غیب کا عقیدہ بھی کلیئر ہوگا. اور یہی تو نظر آیا ہے خداوند عالم جس کو جو ذمہ داری دے کے بھیجتا ہے اس کی مکمل صلاحیت دے کے بھیجتا ہے. وہ کہاں کے امام ہیں کہ جن کا وقت احتضار بھی بس نہ چلے؟ وہ کیسے امام بنیں گے لوگوں کے کہ جو قبر کی تنہائیوں میں اپنے فالوورز کا ساتھ نہ دے پائیں؟ یہ اولیاء ہیں, یہ سرپرست ہیں جن کے تصدق میں کائنات پیدا ہوئی ہے. یہ مالک ملک الموت ہیں, یہ اس کے بھی حاکم ہیں, اللہ کے اذن و اللہ کی دی ہوئی قدرت سے ملک الموت کے بھی حاکم ہیں. یہ کوئی ہماری طرف سے کہنے والی یا یہ کہ یہ کوئی ملنگی والا عقیدہ نہیں ہے. مولا کائنات نے خود کہا یا ہارو حمدان میں یموت یرنی, جو بھی مرتا ہے حارث حمدانی, جو بھی مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے, وہ مومن ہو, منافق ہو یا کافر ہو. وقت احتضار و وقت قبض روح مولا حاکم ملک الموت کی حیثیت سے ہوتے ہیں. جو مخالف ہوتا ہے کہتے ہیں سختی کے ساتھ جان نکال, جو مومن ہوتا ہے کہتے ہیں ذرا تو مدارات کر, میرا چاہنے والا ہے. قابل میں جب منکر نکیر عقیدے پوچھتا ہے من ربک من نبیک ما کتابک, تو مولا کائنات جو ہیں وہ جواب دیتے ہیں, یعنی اس کو درس دیتے ہیں, سبق سکھاتے ہیں, سہارا دیتے ہیں. یہ کہہ دے گھبرا نہیں. ادھر سے مومن باہر سے کہہ رہا ہے, ادھر سے مولا ساتھ دیتے ہیں. یہاں تک کہ جب وہ اماموں کو گنانا شروع کرتا ہے تو وہ جب جیسے ہی تیسرے امام کے لیے پوچھتا ہے تو مومن جواب نہیں دیتا, حسن تک تو نام لیتا ہے. جیسے ہی کہتا ہے تیرا تیسرا امام کون ہے, مومن رونے لگتا ہے. جیسے ہی رونے لگتا ہے مولا کائنات کہتے ہیں اب کیا پوچھ رہا ہے, دیکھ نہیں رہا ہے کہ حسین کا عزادار ہے. اللہ جسے جو ذمہ داری دے کے بھیجتا ہے اس کی مکمل صلاحیت دے کے بھیجتا ہے. بس 2-4 منٹ, ایام اسیریہ اہل بیت ہیں, عالم ارواح و عالم زر کی بات ہو رہی تھی. ایک روایت ملی عالم ارواح میں خداوند عالم نے جب عہد و میثاق ربوبیت و رسالت و ولایت لیا, اس کے بعد تمام انبیاء و مرسلین سے الگ سے عہد رسالت رسول اور ولایت علی لی. یہ عہد و میثاق جب ہو چکا, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, وہ دوسری آیت ہے, وہ میثاق نبی وہ مخصوص نبیوں کا میثاق ہے. اب اس کے بعد ایک روایت کہتی ہے کہ عالم ارواح میں خداوند عالم نے ایک اور عہد لیا. وہ عہد یہ لیا, تمام انبیاء و مرسلین تمام مخلوقات موجود ہیں. خداوند عالم نے فرمایا کہ آنے والے آخری زمانے میں میرے دین پر ایک بڑا شدید مصیبت کا وقت پڑے گا کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد اتنی مشکل میرے دین پہ نہ ہوگی. کون ہے کہ اس دور میں, کون ہے تم میں کا کہ اس دور میں اپنی جاں کا نذرانہ دے کے اور ایسے مصائب برداشت کر کے کہ اولین و آخرین میں اس سے پہلے اور اس کے بعد ویسے مصائب کسی پر نہ پڑیں گے, اس کو برداشت کر کے کون میرے دین کو زندہ کرے گا؟ ایک روح سے آواز آئی لبیک اللہم لبیک, اے میرے پروردگار میں راضی ہوں اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے. روایت کہتی ہے یہ روح حسین ابو عبداللہ سید الشہداء کی روح تھی. پروردگارہ میں راضی ہوں, میں تیار ہوں اس بار گرہ کو اٹھانے کے لیے. آواز خدا آئی اے حسین تفصیل سن لو,
کہا لبیک اللہم. کہا حسین بڑے مصائب ہوں گے, وطن چھوڑنا پڑے گا, مدینہ. کہا پروردگارہ حسین راضی ہے. کہا نانا کا مزار, ماں کی لحد, بھائی کی قبر, اہل وطن سب کو چھوڑنا ہوگا. کہا لبیک اللہم لبیک, حسین راضی ہے. کہا حسین ساتھ میں بہنیں ہوں گی, بیٹیاں ہوں گی, خواتین ہوں گے, چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے, بے آب و گیاہ صحراؤں کا سفر ہوگا, غریب الوطنی ہوگی, ہر طرح کے مصائب راہ میں ہوں گے. کہا حسین راضی ہے. کہا میرے گھر آؤ گے مگر ایک دن پہلے حج کو عمرے سے بدل کے جب خلائق میرے حج کا طواف کرنے آئے گی تمہیں جو ہے کعبہ چھوڑنا پڑے گا. کہا پروردگارہ حسین راضی ہے. کہا اے حسین آگے بھی سن لو, پھر تم کو ایک ایسے میدان میں جانا پڑے گا کہ جہاں پر فرات بہہ رہی ہوگی, پانی کی لہریں بہہ رہی ہوں گی, مگر قریب پانی ہونے کے بعد بھی 3 دن کی تمہیں تشنگی اور تمہیں بچوں کی تشنگی تمہیں برداشت کرنی ہوگی. کہا پروردگارہ حسین راضی ہے. کہا حسین 3 دن کی عطش و بھوک و پیاس تمام اصحاب و انصار کے ساتھ. کہا راضی ہے. کہا حسین پھر 10 محرم کی باتیں شروع کی کہ روز عاشور وہ آخری دن آئے گا مصیبت کا کہ جس پہ لاکھوں کا مجمع ہوگا تمہارا دشمن اور تمہارے پاس فقط 71 ساتھی ہوں گے. کہا حسین راضی ہے. کہا حسین سن لو تفصیل, اس میں بوڑھے بھی ہوں گے اور اس میں 6 مہینے کا تمہارا بچہ بھی ہوگا. کہا حسین راضی ہے. کہا برابر کے دوست حبیب ابن مظاہر کا لاشا اٹھانا پڑے گا. کہا حسین راضی ہے. کہا نانا کے صحابی زہیر ابن قین و مسلم ابن اوسجہ کے جیسے بزرگ بوڑھے صحابیوں کے لاشیں اٹھانے پڑیں گے. کہا حسین راضی ہے. کہا عباس کے تیرے بھائی کے برابر کے قوت بازو کے بازو کٹیں گے. کہا اٹھاؤں گا پروردگارہ. کہا تیرا جوان بیٹا زینت پہلو پدر, اس کے سینے پہ برچھی لگے گی, برچھی کی انی نکالنی ہوگی, کلیجہ ساتھ میں نکل آئے گا. کہا حسین راضی ہے. کہا بھتیجے کی زندگی میں جسم پامال ہوگا, لاش اٹھانی پڑے گی. کہا حسین راضی ہے. کہا بھانجے اون و محمد کے جنازے, بہن سے شرمندہ ہونا پڑے گا. کہا حسین راضی ہے. کہا 6 مہینے کا بچہ, پانی مانگنے آؤ گے, تمہارے ہاتھ پر تیر لگے گا, بچہ تمہارے ہاتھ پہ ذبح ہو جائے گا. کہا حسین راضی ہے. بس سنو آزادارو, مجلس تمام ہے 1 منٹ کے اندر. پھر آگے بڑھی بات کیا ہے حسین, یہیں پہ بات تمام نہ ہوگی. سجدے کے عالم میں 3 دن کے بھوکے اور پیاسے پسے گردن سے ضربے مار مار کے خنجر سے سر جدا کیا جائے گا. کہا حسین راضی ہے. کہا حسین اس کے بعد جانتے ہو کیا ہوگا, لاشیں پامال ہوں گی, تمہارا لاشا پامال کیا جائے گا. کہا حسین راضی ہے. پھر کہا کہ حسین اس کے بعد جانتے ہو ادھر تم قتل ہوگے, خیموں میں آگ لگے گی اور بہنوں اور بیویوں اور بچیوں کی ردائیں چھینی جائیں گی, نہ محرموں میں پھیرائی جائیں گی. بس سنو آزادارو, وہ روح حسین روایت کہتی ہے جو ہر مصیبت کو تازی بڑی سے بڑی مصیبت کو سن کے جلدی سے کہتی تھی لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہم لبیک. مگر جب ناموس کی بات آئی, بے پردگی کی بات آئی, تو یہی روایت کہتی ہے کہ روح حسین نے ذرا سا تأمل کیا جواب دینے میں, ذرا سے تاخیر سے جواب دی کہ حسین کے پہلو سے ایک روح کی آواز آئی کہ بابا بابا اقرار کر لیجئے, ارے اس ذمہ داری کے لیے آپ کا بیٹا تیار ہے. یہ روح سید سجاد تھی. اللہ اکبر. ارے کربلا والوں کا امتحان عصر عاشور تمام ہو چکا, مگر اب سجاد کا امتحان شروع ہوا. عزادارو اجرکم علی اللہ, یعنی کربلا کے میدان کی مصیبت کی انتہا تھی کہ اصغر مارا گیا, مگر اسیروں کی مصیبت کی انتہا یہ تھی کہ سکینہ مر گئی. ہائے رے غربت سید و سجاد. ارے بازاروں میں ماں بہنوں کے کھلے سر, ہائے رے حیادار امام. ارے سر سجاد کا جھکا ہی رہتا تھا. حسین نے وہ منظر نہ دیکھا تھا زینب کا, وقت ذبح زینب آ گئی تھی بلندی پہ تو خنجر رواں تھا, مگر کہا تھا بہن میری زندگی میں نہ نکل, چلی جا. عباس کی حیا کا عالم سنیں گے کیا تھا کہ نو کے نیزہ پہ عباس کا سر نہیں ٹھہرتا تھا. روایات میں موجود ہے گھوڑے کے گلے میں باندھ دیا گیا تھا. مگر ہائے رے صبر سید سجاد, اللہ جس پر جو ذمہ داری ڈالتا ہے ارے اس کی تحمل کی صلاحیت بھی دیتا ہے. عزادارو حسین, ارے سجاد جو تھے وہ بازاروں میں ارے خون کے آنسو روتے تھے. مدینے میں جب پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ مصیبت, تو کربلا کے شہیدوں کا واقعہ نہ بیان کیا, نہ اکبر کو یاد کیا, نہ اصغر کو, نہ بابا کا گلا کٹتے ہوئے, کچھ نہیں, بلکہ کہتے تھے الشام الشام الشام. 3 بار شام کا نام لے کے رونے لگتے تھے. بس سنو عزادارو,
رحمتیں تمام ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ حکیم کے زمانے کا واقعہ ہے، 1972 میں ان کا انتقال ہوا ہے، ظاہر ہے ابھی 40 سال پہلے انتقال ہوا، کچھ اس سے پہلے کا واقعہ میں نے اپنے والد سے سنا، اور کتابوں میں بھی یہ واقعہ آ گیا ہے کہ ایام عزا تھے، کچھ دیہاتی عرب شیعہ عزادار آئے اپنے مرجع وقت عالم دورہ کے پاس، سید تھا، عرب مرجع تھا، بڑے مولائی اور بڑے ولائی تھے، بہت بڑے آغائے خوئی کی موجودگی میں عالم وقت تھے وہ، لہٰذا آغائے حکیم کے پاس ایام عزا میں وہ عزادار کچھ عرب آئے اور آ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ آقا ہمیں ایک مسئلہ استفسار کرنا ہے۔ کہا فرمائیے کیا مسئلہ ہے؟ کہا ایک روایت کے سلسلے میں دریافت کرنا ہے۔ کہا کہو کیا پوچھنا ہے؟ کہا ہم نے اسیران آل محمد کی روایات کو کتابوں میں دیکھا، کتابوں میں بھی نظر آتا ہے اور ذاکروں سے بھی یہی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ میرا مولا سجاد جو ہے وہ بازار شام میں خون کے آنسو روتا تھا، پانی کے آنسو نہیں، خون کے آنسو روتا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ ہوگا ایسا، کتابوں میں دیکھا، ذاکروں سے سنا، مگر آپ تو مرجع وقت ہے، عالم دورہ ہے، آپ مجھے آقا بتا دیجئے کہ آپ کی نظر میں یہ روایت صحیح ہے؟ بس مجلس ختم ہے عزادارو، کیا یہ روایت صحیح ہے کہ میرا مولا سجاد بازاروں میں خون کے آنسو روتا تھا؟ جیسے ہی آقا حکیم نے یہ سنا، آپ نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور رومال کو آنکھ پہ رکھ کے رونے لگے۔ وہ منتظر رہے کہ ذکر مصیبت سن کے رونا آ گیا ہے، وہ منتظر رہے۔ کچھ دیر میں جب آقا حکیم نے روتے روتے اپنی آنکھوں سے رومال ہٹایا تو رومال پہ خون کے تازے تازے خون کے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ میں کہوں گا ارے 1400 سال کے بعد، ارے شریعت کے ایک خادم سے، ایک اولاد زہرا سے صدیوں بعد فقط سنا تھا تو برداشت نہ ہوا، خون کے آنسو رو دیے۔ ہائے حسین کا بیٹا، ہائے زینب کا بھتیجا سجاد، ارے کیسے خون کے آنسو نہ روتے؟ اس لیے کہ اگر نبی زادیاں اپنے چہرے کو بالوں سے چھپا بھی لیتی تھی تو منادی آگے آگے بڑھ کے پہچانواتا تھا، حاضی سبایا من بنات رسول اللہ، یہ کوئی غیر عام قیدی نہیں ہے، یہ نبی کی بھی بیٹیاں ہیں جو اسیر کر کے پھرائی جا رہی ہیں۔ سر جھکا رہتا تھا بازاروں میں، کچھ تو توق کی گرانی تھی اور کچھ تو حیا کہ جدھر سر اٹھاتے ہیں ماں بہنوں کے کھلے ہوئے سروں پہ نظر جاتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه أجمعين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بنبيه وآله الأطهار۔ آپ حضرات سے گزارش ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں، اس کا ثواب اور اس مجلس فضائل و مصائب اہل بیت اطہار کا ثواب تمام ارواح مومنین مومنات جتنے بھی عزادار مرحوم ہیں، اس فرش عزا پہ بیٹھے مومنین اپنے اپنے مرحومین کو، اور جو مرحومین اس سے پہلے یہاں فرش عزا پہ زینت مجلس ہوتے تھے ان کو، تمام شہدائے راہ حق جو عزاداری حسین اور دین اسلام اور مکتب تشیع کے دفاع میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، تمام شہداء، بالخصوص ان مومنین کی ارواح کے جن کا کوئی وارث فاتحہ پڑھنے والا نہیں، ان سب کو ایصال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔